انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Now we'll go by Mr. Chapes, chapter number 7۔ پہلا کویشچن، اتنے سارے کویشچن ہیں، یعنی اتنی دفعہ یہ کویشچن ریپیٹ ہوا ہے تھوڑے سے الفاظوں کی رد و بدل سے۔ اب اس کو شمار کر لیں کتنے کویشچن ہیں یہ، لیکن بات ایک ہی تھی، ایک ہی بات کو بار بار پوچھا گیا ہے۔ Did Chapes write a book consisting of his memories؟ تو اصل کویشچن یہی ہے کہ چیپس نے کیا کتاب لکھی اپنی یادوں پر۔ اب اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو اس کو کیا ڈیفیکلٹیز درپیش تھیں، آیا اس نے اس کتاب کو مکمل کیا یا چھوڑ دیا، اپنی میموریز کو لکھ سکا یا نہ لکھ سکا۔ تو اس بارے میں یہ مختلف انداز میں کویشچن پوچھا گیا ہے۔ Did Chapes start to write down his memories؟ کیا اس نے لکھنا شروع کیا اپنی یادوں کو۔ Why could Chapes not write down his memories؟ وہ کیوں نہ لکھ سکا۔ یہ 6 دفعہ انہی الفاظ کے ساتھ کویشچن آیا ہے۔ اب یہ میموریز ہوں یا آٹو بایوگرافی، اپنی زندگی کے بارے میں جو یادیں تھیں اس کی، وہ بھی اپنی زندگی کے بارے میں تھی جن کی وہ کتاب لکھنا چاہتا تھا۔ تو آٹو بایوگرافی بھی اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا، اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے Why did Chapes not write a book about his life؟ یہاں آٹو بایوگرافی ہے، یہاں لائف ہے، تو مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اس کے بعد ہے جی Why did Chapes want to write a book based on his memories؟ کیوں وہ لکھنا چاہتا تھا چیپس۔ اس کے بعد Why could Chapes not write a book؟ کیوں وہ نہ لکھ سکا کتاب کو۔ Why could Chapes not write a book about his life؟ یہاں لفظوں کا اضافہ کیا گیا، اصل میں یہی ایک ہی بات ہے، یہ بھی ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد ہے Did Chapes enjoy writing his memories؟ کیا اس نے لطف اندوز اٹھایا میموریز لکھنے میں، یادیں لکھنے میں۔ What were the difficulties faced؟ کیا درپیش تھیں مشکلات جب اس نے کوشش کی کتاب لکھنے کی اور لکھ نہ پایا۔ نیکسٹ ہے What difficulties did Chapes face while writing his book؟ اب اس میں اور اس میں ایک ہی بات پوچھی گئی ہے، لیکن الفاظ اس میں بہت زیادہ ڈال دیے ہیں، اس میں کم ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہے What difficulties did Chapes face when he started؟ یہ بھی وہی بات ہے، یہاں when he tried ہے، یہاں when he started ہے۔ اس کے بعد ہے What sort of book did Mr. Chapes wish to write؟ کیا کون سی کتاب وہ لکھنا چاہتا تھا، خواہش تھی اس کی۔ اس کے بعد ہے What did Chapes ever think of writing his memories and why he could not do so؟ کیا کبھی اس نے سوچا اپنی یادیں لکھنے کا اور ایسا کیوں نہ کر سکا۔ یہ اس کا آنسر دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے What did Chapes remember about Dunster؟ ڈنسٹر ایک لڑکا ہے، اس نے چوہا چھوڑ دیا تھا اس کمرے میں جس میں یہ اوجلوی لیکچر دے رہا تھا، پریکٹس کرا رہا تھا میوزک کی۔ تو اس وقت اس لڑکے نے شرارت کے طور پر چوہا چھوڑ دیا اس میں، اس کمرے میں، تو انکنوینئنس پیدا ہو گئی۔ تو یہ اس کے بارے میں سوال ہے۔ اس کے بعد کون سا انسیڈنٹ پیش آیا؟ یہی انسیڈنٹ پیش آیا تھا کہ اس نے چوہا چھوڑ دیا تھا ڈنسٹر نے۔ یہ ڈنسٹر جو ہے اسٹوڈنٹ تھا بروک فیلڈ اسکول میں۔ What did Dunster do while Ogilvy was taking choir practice؟ موسیقی کی پریکٹس کر رہا تھا، تو اس وقت کیا پیش آیا، ڈنسٹر نے کیا کیا تھا۔
تو اس کا جواب دیا ہوا ہے یہاں ہمارے پاس۔ کویشچن پر زیادہ توجہ دیں، آنسر تو اسٹوڈنٹ یاد کر لیتے ہیں بآسانی، اب کویشچن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچے جو ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں آنسر لکھ نہیں پاتے، سوال میں اگر تھوڑی سی تبدیلی آ جائے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کویشچن جو نیکسٹ ہم پڑھنے چلے ہیں وہ دیکھیں، 14 اور 2 16، 17 18 19 20 21 22 23 24 دفعہ آیا ہوا ہے۔ اہم کویشچن ہے، بار بار آتا ہے، 14 دفعہ تو انہی ورڈنگ کے ساتھ ہی پیپر میں آیا ہے، پھر اس میں تبدیلی آئی ورڈنگ میں۔ تو یہ کویشچن ہے، واٹ کائنڈ آف میموریز ہیز چپس اباؤٹ ایوننگ سٹرول بائی دی واٹر سائڈ ان دی کمپنی آف کیتھرین، یعنی جو یادیں تھیں، واٹ ڈیڈ چپس ریکال ہیز میموریز، کیا چیز یاد کرتا تھا وہ اپنی یادوں میں بار بار ریکال کرتا تھا، ذہن میں لاتا تھا، یا کون کون سی یادیں ہانٹ کرتی تھی، چکر لگاتی تھی بار بار اس کے ذہن میں۔ تو یہ مختلف انداز میں سوال پوچھے گئے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ چپس ریممبر کیتھرین آفٹر ہر ڈیتھ، اس کی وفات کے بعد یہ کیتھرین کی یادیں آیا کرتی تھیں۔ اصل یاد کیا تھی؟ چپس saw Catherine running along the stone corridor, laughing at some big mistake while checking essay. جب مسٹر چپس ایسے چیک کر رہا ہوتا تھا اور اس میں بڑی بڑی غلطیاں جو ہوتی تھیں اس پر یہ ہنسا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے جی، ہاؤ ڈیڈ کیتھرین ہیلپ چپس ان دی میٹر آف ڈسپلن، یہ پچھلے سبق میں بھی آ چکا ہے سوال۔ اب ہے جی نیکسٹ، ہاؤ ڈیڈ کیتھرین ارج چپس ٹو فارگیو دی اسٹوڈنٹ فار دیئر مسٹیکس، یہ بھی سوال بہت دفعہ آیا ہے، یہ دیکھ لیں، 5 اور 5 10 10 3 13 14 15 16 17 18 دفعہ یہ کویشچن آ چکا ہے پیپروں میں، پاسٹ پیپرز میں۔ تو ان سوالوں کو ذرا توجہ سے پڑھ لیں تاکہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کویشچن یہ آ جائے تو جو آنسر آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کو آپ لکھ سکیں، کنفیوز نہ ہوں۔ تو کیا ہے، ہاؤ ڈیڈ کیتھرین ارج چپس ٹو فارگیو دی اسٹوڈنٹس فار دیئر مسٹیک، کیسے وہ اس کو اس بات پر تیار کرتی تھی کہ معاف کر دے اسٹوڈنٹوں کو ان کی غلطی پر۔ اصل مین کویشچن یہی ہے، اس کو مختلف انداز میں پوچھا گیا ہے۔ ہاؤ ڈیڈ کیتھرین کنونس مسٹر چپس فار لینینسی، نرمی کی طرف کیسے مائل کرتی تھی لڑکے کو جب وہ کوئی غلطی کرتا تھا، مسچف کرتا تھا، غلطی کرتا تھا، کمیٹڈ غلطی کرتا تھا۔ وائی ڈیڈ کیتھرین آلویز پلیڈ چپس فار لینینسی، کیسے وہ پلیڈ کرتی تھی، بار بار کہتی تھی مہربانی کا۔ واٹ واز چپس بیہیویئر ود اسٹوڈنٹس آفٹر میرج ود کیتھرین، کیتھرین کے ساتھ شادی کے بعد اسٹوڈنٹوں کے ساتھ کیا رویہ ہو گیا تھا چپس کا، وہ بتانا ہے۔ ڈیڈ کیتھرین آلویز پلیڈ فار لینینسی، وکالت کیا کرتی تھی ہر وقت رحم کی، مہربانی کی۔ ہاؤ ڈیڈ کیتھرین پرسویڈ چپس ٹو پنش اے بوائے، ہر وقت وہ کہتی تھی کہ مہربانی کی جائے بچوں پر، نرمی سے پیش آیا جائے، لیکن کبھی کبھی وہ پرسویڈ کرتی تھی، چپس کو اس طرح مائل کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹ کو سزا بھی دی جائے، ٹو پنش اے بوائے۔ ہاؤ ڈیڈ کیتھرین آلویز پلیڈ فار لینینسی۔ تو یہاں سم ٹائمز شی لائک سیویئرٹی فار اسٹوڈنٹ، بعض اوقات وہ کہتی تھی کہ بچوں کے ساتھ سختی سے بھی پیش آیا جائے۔